آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ بیسیکلی ریلیکسنگ ہی ہے. یہ ساری کلاس کا مزید تو میں کانسیپٹ ہوگا. یونیورسٹیز لیول پہ نا دو چیزیں ہوتی ہیں اس کلاس کی. میں بیک گراؤنڈ یہ کلاس کی جو اہمیت ہے نا تمہیں پھر سمجھ آ جائے گی جو کیوں ہم یہ پڑھتے ہیں یا یہ کلاس ہم نے کیوں بنائی ہے. تو یونیورسٹی میں جب آپ آگے ہو تو دو طرح کی نالج ہوتی ہے, انفارمیشن ہوتی ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اسکل بیسڈ. مثلا ایک آدمی کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے جی سول انجینئر بننا ہے, تو یونیورسٹی اس کو سکھا دیتی ہے کہ بھی پل اس طرح بناتے ہیں, بلڈنگ اس طرح بناتے ہیں. ایک کہتا ہے جی میں نے ٹون پلاننگ کرنی ہے, مجھے یہ نالج چاہیے, تو ہمارے پاس ٹون پلاننگ کی ڈگری ہے. اب آپ کو ٹون سمجھاتے ہیں, میپنگ سمجھاتے ہیں, سڑکیں بنانی سمجھاتے ہیں یونیورسٹی کی. میں ایک ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں ایف ایس سی کر لی ہے, میں ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہوں, میں آئی وانٹ ٹو ہیو دس نالج آف ہیلتھ, انسانی صحت کی جو اپنا. یہ میری تصویر ٹھیک ہے. اچھا, وہ دو طرح کی نالج ہوتی ہے یونیورسٹیز میں. ہمارے یہاں پاکستان میں جو میجر فوکس ہے وہ زیادہ سکلز پہ ہے. سکل سے مراد ہے آپ کی مہارت. مثلا ایک آدمی ہے, اس کی مہارت ہے کہ وہ اچھا انسان ہے, مسلمان ہے, نہیں ہے, خوبصورت ہے, بدصورت ہے, مگر اس کو کپڑا بیچنا آتا ہے. یہ کیا سکل ہے؟ ایک اس کے پاس آرٹ ہے, ایک مہارت ہے کہ اس کو پتا ہے کہ وہ خواتین سے بات کس طرح کرنی ہے, وہ کپڑے میں رنگ کیسے دیکھتی ہیں, اس کے پیسے زیادہ سے زیادہ کس طرح نکالنے ہیں. ایک آدمی کے پاس مہارت ہے کہ وہ گاڑی کو سمجھتا ہے, اس کے انجن کو سمجھتا ہے, اس کے پاس یہ مہارت ہے. ایک آدمی کے پاس مہارت ہے کہ وہ گول گپے اچھے بنا سکتا ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے مہارت, جو ہم سارے انسان ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کے وہ مہارت کے ساتھ پیسے کماتے ہیں, تو اس کو کیا ہم بولتے ہیں اسکل. تو اسکل کیا ہے؟ آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیکسٹائل. یہ بھی ایک اسکل ہے کہ آپ کو کپڑا ڈیزائن کرنا آ گیا ہے. ایک بندے کو ہیئر کٹنگ آ گئی ہے, یہ اسکل ہے. ایک بندے کو انجینئرنگ آ گئی ہے, ایک کو ڈاکٹری آ گئی ہے. تو دیز آل آر اسکلس. سائیکالوجی, آپ کو سائیکالوجی کا علم آ گیا, اب آپ سائیکو تھراپی کر سکتے ہیں. جن کو ذہنی پرابلمز ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں, یو کین ہیلپ دیم. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں ایز اے میڈیا اسٹڈیز. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر جرنلزم کی سکلز دے دی جائیں کہ خبر کس طرح بنانی ہے, ڈسکشن کس طرح کرنی ہے, نیوز رپورٹ کس طرح بنانی ہے, انالیسس کس طرح کرنا ہے, تو یہ ساری سکلز ہیں. مگر ایک چیز ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, ہیومن ڈیولپمنٹ, جو بیسک حصہ ہے ایجوکیشن کا. ایجوکیٹڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام سکل تو سب کے پاس ہے. مطلب ہمارے ہاں جو گجرا والے میں جو بندہ نان کباب کی دکان ہے وہ بھی سکلڈ ہے, اس کو کباب بنانے کی سکل ہے, اس کو پتہ ہے سیخ کو کتنا گرم کرنا ہے, کس طرح قیمہ یا قیمے میں کتنے مسالے ڈالنے ہیں. تو یہ کیا ہے, دیز آل سکلز. اسی طرح ایک بندہ رکشہ چلاتا ہے, اس کے پاس بھی سکلز ہیں. اس کو پتہ ہے کہ رکشہ ٹرن کیسے کرنا ہے, اس کو پیٹرل کا کہاں سے لینا ہے. تو اگر آپ دیکھو تو ہر انسان میں زندہ رہنے کی سکلز ہیں جو اس نے دوسرے سے پیسہ کمانا ہے. اب دوسری چیز ہے پرسنل ڈیولپمنٹ, آپ کی شخصیت, آپ کی ہو یو آر. تو ایک ڈیولپڈ ہمارا ہائپوتھیسس یہ ہے, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ایز اے یونیورسٹی کہ اگر آپ کے اندر مہارت جو آپ لینے آئے ہیں وہ تو ہے, اگر آپ ایز اے پرسن زیادہ گرو کریں گے, آپ کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں گی, آپ کو یہ سمجھ ہوگی کہ دوسرے انسانوں سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں, دوسرے انسانوں سے کنیکٹ کس طرح ہوتے ہیں, سوچتے کس طرح ہیں, سنتے کس طرح ہیں, بولتے کس طرح ہیں, کپڑے کیسے پہنتے ہیں, اپنے آپ ریپرزینٹ کس طرح کرتے ہیں. آئی مین ٹو سے لائف. تو لائف جو ہے, زندگی جو ہے, زندگی صرف ایک ڈگری کا نام نہیں ہے کہ میں نے ایک سکل لے لی ہے کہ میں اب آئی ٹی کا ایکسپرٹ بن گیا ہوں تو میری زندگی گزر جائے گی, میں اب انجینئر بن گیا ہوں میری زندگی گزر جائے گی, میں ایک ڈاکٹر بن گیا ہوں میری زندگی گزر جائے گی. فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہم انسان جو ہیں, ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے. لہٰذا ہم جو مرضی سکل لے لیں, ہم جو مرضی ہوں, جب تک ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ بطور ہیومن اچھی نہیں نہ ہوگی, ہماری افیکٹونیس. مثلا ایک ڈاکٹر ہے, میں جو جس طرف تمہیں لے کے جا رہا ہوں وہ سمجھانے کے لیے, ہم 4 ڈاکٹر بیٹھے ہیں, ایک میں ہوں, 4 بندے ہیں. ایک بندہ ہے, ہم چاروں کو پتہ ہے کہ جب گلا خراب ہو تو فلاں فلاں دوائی دینی ہے ہفتے کے لیے. یہ کیا ہے؟ سکل, یہ مہارت,
یہ انفارمیشن، یہ نالج، یہ ایجوکیشن ہے، کیونکہ ہم چاروں MBBS ہیں. اب فرق یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے، آپ اس کے کمرے میں، اس نے پہلے آپ کو اسمائل دی ہے، اس نے پوچھا بھی کیا حال ہے، کیسے ہو، کتنے رہتے ہو، اس نے کہا جی ہم فلاں رہتے. اچھا وہ تو میں کون سے اسکول یونیورسٹی سے پڑھو، گفٹ، ہاں میری بہن بھی وہاں سے پڑھی ہے، اور سناؤ کیا ہوا ہے، گلے کو کیا ہوا ہے، ذرا گلا دکھاؤ، زیادہ بولتے نہیں ہو، زیادہ کھاتے تو نہیں ہو، کھٹا تو نہیں کھاتے. اچھا اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اس نے بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی بھی ہے نا تمہارا کلاس فیلو ہے. اچھا تو میرا فون نمبر لے لو، کوئی پرابلم ہو مجھے بتانا جب گلا ٹھیک ہو جائے. اس نے اس ساری گفتگو کے بعد آپ کو ایک دوائی دے دی ہے کہ یہ دوائی کھا لینا اور چلیں آپ. ایک ڈاکٹر ہے، اس نے آپ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. He has not matched his eyes with you. اس نے آپ کو اسمائل بھی نہیں دی، اس کا منہ نیچے ہے، ایسے کر کے بیٹھا، وہ سن رہا ہے. ہاں بھی کیا ہوا ہے، تم نے کہا جی میرا گلا خراب ہے. اچھا کھانسی تو نہیں آتی، خراش ہوتی ہے، یہ لو دوائی. اب دونوں کا ایکٹ ایک ہی ہے، ایجوکیشنلی، انفارمیشن وائز، اسکل وائز دونوں ایک ہے. دونوں نے MBBS کیا ہے، دونوں کے پاس علم ہے کہ جب گلا خراب ہو تو یہ دوائی دیتے ہیں، دونوں کا علم ہے. مگر فرق کیا آ رہا ہے؟ دونوں میں جو فرق آ رہا ہے وہ دونوں کا بطور جو پرسنل بیہیویئر ہے وہ میٹر کرتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس کلاس میں جو سارا کرکس ہے نا، وہ ہمیں اس پہ ہم نے رکھنا ہے کہ ہم نے اس معاشرے میں انسانوں کے درمیان رہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں، بہت کم یونیورسٹیز ہیں ہمارے یہاں بڑے کم ادارے ہیں جو اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں کہ کامیاب زندگی کے لیے، اچھی زندگی کے لیے آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ بڑی سی کو ڈگری لے لیں 4 GPA کے ساتھ، آپ سول انجینئر بن جائیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ آرکیٹیکچر بن جائیں، آپ نرس بن جائیں، آپ حکیم بن جائیں، آپ ریسٹورنٹ کے مالک بن جائیں، آپ ٹورزم کا بزنس کر لیں، جو مرضی آپ کر لیں. جو بنیادی چیز آپ کی جو پرسنل سکلز ہیں، جو آپ کی ذاتی پرسنالٹی ہے، ہاؤ یو کنیکٹ ود ادرس، یہ ہے وہ کی ورڈ، دیٹ میٹرز دا موسٹ. اب میری جو ایجوکیشن ہے، میری جو عمر ہے، گفٹ میں میرے لیے 100 سے زیادہ ٹیچر ہیں. پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ پروفیسرز ہوں گے، پاکستان میں 15 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہوں گے. اگر ڈاکٹر نکالو گے تو ڈاکٹر بھی 10 لاکھ ہوں گے، میں مثال دے رہا ہوں. تو پھر فرق کیا ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے سب کو ہر انسان کو ایک سکل کے ساتھ دیکھنا ہے کہ یہ سول انجینئر ہے، یہ آرکیٹیکچر ہے، یہ نرس ہے، الٹیمیٹ کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ الٹیمیٹلی پھر انسان ہی میٹر کرتا ہے کہ آپ کیا ہیں. تو اس کلاس کا جو بنیادی پرپز ہے وہ یہ پرپز ہے کہ آپ کے اندر، اس کو ہم کہتے ہیں سکلز فار لائف. کچھ ایسی مہارتیں ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس کے بغیر آپ ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتے. اب میں اچھی زندگی کی طرف بھی آتا ہوں، اس سے پہلے میں ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ میرا اپنا خیال ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، میرا اپنا خیال ہے کہ بہت کم دنیا میں انسان ہے جن کو یہ پتہ ہے کہ کمیونیکیشن کی ہے کیا اور اس کی ویلیو کیا ہے. بیفور وی گو انٹو دی افیکٹو کمیونیکیشن اسکلز، ہمیں یہ سمجھ جس کو آ گئی نا کہ کمیونیکیشن مسئلہ کیا ہے، ہمارے اندر ہے کیا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہماری ایج کے لوگ اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں تمہیں صحت کی ویلیو کا نہیں پتا، تمہیں پتہ نہیں ہیلتھ کتنی بڑی نعمت ہے، تم ہر وقت میٹھا کھاتے ہو، رات کو سوئے رہتے ہو، صبح جاگتے ہو، موبائل پہ بیٹھتے ہو، تمہیں ہیلتھ کی ویلیو کا نہیں پتا. تو what I am trying to tell you is, in my observation, in my understanding, the majority, not in Pakistan, all over the world, the majority people have no idea what is communication, why we communicate, اور یہاں ہمیں پہنچنے کے لیے کتنی دیر لگی ہے. اب میں تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں جو میں نے سیکھا ہے کمیونیکیشن میں. اب کاغذوں میں میں کوئی ہسٹورین تو ہوں نہیں، مگر جو ایک جنرل موٹی موٹی چیزیں ہیں، انسان صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے، لاکھوں سالوں سے دنیا میں آیا، اور میرا خیال دنیا میں لاکھوں کے حساب سے جانور ہیں جس میں ایک انسان بھی ہے. انسان بھی جنگل میں آیا، سارے جانور، ہاتھی، شیر، چیتے، سارے جنگل میں رہتے تھے. ہمیں کوئی 5-6 ہزار سال ہوئے ہیں کہ ہم نے گھر بنائے ہیں، شادی کی ہے، کپل بنے ہیں، اولادیں بنی ہیں. یہ کل کی بات ہے. اگر ہم لوگ اس دنیا میں 10 لاکھ سال سے رہ رہے ہیں نا، تو 10 لاکھ سال میں 5,000 از نو ٹائم.
تو ہمیں کبھی یہ تھوڑے دن نہیں ہوا کہ ہمیں نے یہ ماما چاچا بنے جی کہ ہم نے شادی کرنی ہے، پھر بچے پیدا ہوں گے، پھر والد ہوگا، ماں ہوگی، ایک گھر بنے گا، گھر کے اندر کمرہ ہوگا، کمرے میں پنکھا ہوگا. یہ تو ساری چیزیں میرے 200 سال پرانی ہیں. ایئر کنڈیشن از ہارڈلی 100 years old. ٹیلی ویژن از لائک 90 years old. انٹرنیٹ از لائک 30 years old. لاکھوں کروڑوں سال انسان بالکل جانوروں کی طرح جنگل میں رہا ہے. جس طرح بندر رہتے ہیں، ہمیں نہیں پتا بندر کس طرح رہتے ہیں. یہ کتا ماٹھا تھا، کتا کیونکہ کتا تھا، اس نے کہا انسان کی کسی میسی کر کے انسان دے نال ہی پنڈا سے شہروں میں آ گیا. گیدڑ اس کا بھائی تھا، کزن، اسے کہا نہیں میں نہیں انسان نہ رہنا، انسان بڑا چول ہے، کٹیا، میں جنگلوں میں رہوں گا. گیدڑ نہیں آیا، لومڑی نہیں آئی، بلی آ گئی، چوہا ہمارے ساتھ آ گیا جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بے شمار جانور نہیں آئے. تو کہانی ہوئی کیا ہے، انسان ہے کیا، سماج ہے کیا؟ اس کا جواب جب تمہیں ملے گا پھر تمہیں ویلیو آف پاور آف کمیونیکیشن نظر آئے گی. تو اس وقت دنیا کی جو بیسٹ نمبر 1 بک ہے نا، وہ اس کا نام ہے ہومو سیپینس. ہراری ایک اسرائیل کا اپنا ہسٹری کا پروفیسر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے. یہ اس وقت دنیا کی بیسٹ سیلر ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی بک ہے. تو اس میں اس نے لکھا ہے، میں نے پڑھی ہے کتاب اس لیے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ انسان کی جو سپریئرٹی ہے دوسرے جانوروں پہ اس طرح بنی کہ انسان نے وہ اس کا اپنا خیال ہے کہ انسان پہلے چھپایا تھا، جس طرح بندر ہم 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں سے چلتے ہیں، اس طرح کتے کی طرح ہم بھی چلتے تھے. مگر ہم نے انٹیلیجنٹلی کوئی ایسا چکر ہوا کہ ہم نے اگلے ہاتھوں سے ہم نے کھڑا ہونا سیکھ لیا. جب ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارا دماغ جو تھا نا، وہ اس میں بلڈ آ گیا، اس کی سرکولیشن ایسی ہوئی کہ ہمارے میں انٹیلیجنس آ گئی. جب ہمارا دماغ ڈیولپ ہوا تو ہم نے جو چیز کمیونیکیٹ، ہم نے جو اسے ایجاد کی، وہ ہے انسان وہاں سے بنا، وہ ہے ہم نے کمیونیکیشن سیکھ لی. اب وہ یہ کہتا ہے کہ جب انسان نے برین سے سمبل بنا لیے خوشی کے، خوش ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے میں دوسرے کو بتا سکتا ہوں میں ہیپی، یا میں نے ایسے ایسے کیا کہ میں سیڈ ہوں. انسان نے پہلے سائن لینگویج سیکھی ہے، ساؤنڈ جو ہے یہ بعد میں آیا. پہلے ہم نے سائن سیکھے ہیں، اشارے سیکھے ہیں، ایسے ادھر آؤ، یہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، کم ہیئر، یہ لینگویج ساؤنڈ بعد میں آئی ہے. پہلے ہم نے اشارے سیکھے، یا آئی وانٹ ٹو فلائی، میں اڑنا چاہ رہا ہوں. انسان نے اشاروں سے خوشی ایسے 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 اس نے خوشیاں اپنی بتائیں. تو جب انسان نے ہیومن برین ڈیولپ ہوا نا، تو اس کے پاس ایک پاور آ گئی جو دوسرے جانوروں کے پاس بڑی لمیٹڈ تھی. مثلا دنیا میں بڑے سے بڑا واقعہ نکال لو گے نا تو 10 سے 12 سے زیادہ بندر نہیں اکٹھے ہوتے. میں نے زیادہ سے زیادہ کوے دیکھے ہیں، ایک کوا مارا ہونا تو اس علاقے میں کوئی 100 200 300 کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پورا علاقے کی چین جپان کر دیتے ہیں، اتنا شور ڈالتے ہیں. کتے 7 ہو جائیں گے، 8 ہو جائیں گے. راتوں کو تم نے 12 کتے دیکھے ہوں گے، وہ 5-6 سے زیادہ نہیں ہو سکے، 15 ہو جاتے ہیں، بڑی یاد ہے. چڑیاں دیکھ لو. تو ہیومن نے جو کمیونیکیشن کی جو پاور آ گئی نا انسان کے پاس، اس کو اس طرح اس نے سپیریئر بنا دیا کہ یہ اکٹھا ہو سکتا ہے. دنیا میں کوئی لیونگ بینگ جو ہے نا، جو جتنے بھی رہ رہے ہیں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. پاور آف ہیومن کیا ہے؟ ہیومن کی پاور یہ ہے کہ اس نے لینگویج سے، کمیونیکیشن سے اکٹھا کر لیا. میں مثال جو ہی دینا چاہ رہا ہوں، اگر ایک بندر کو پتہ لگا کرونا ہو گیا تو میرا نہیں خیال وہ ان کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ وہ باقی ساری دنیا کے بندروں کو بتا دیں کہ یار یہ مچھلی نہ کھانا، اس سے کرونا ہو جائے گا. وہ بھی مر جائے گا، دوسرا کھائے گا وہ بھی مر جائے گا. مگر انسان نے کمیونیکیشن سیکھ لی، اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کے ساتھ اس نے مینز آف کمیونیکیشن بنا لی، اخبار بنا لیا، یہ اب دیکھو زوم بنا لیا. اب ہم نے پوری دنیا کے انسانوں کو پتہ لگ گیا کہ کرونا آ گیا، اب ہم سارے ایک بن گئے. دس از دی پاور آف کمیونیکیشن. اگر کمیونیکیشن تم نکال لو انسان میں سے، جو میں پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، اگر ہمارے اندر سے یہ زبان، ابلاغ اور کمیونیکیشن نکال لو، there is absolutely no difference between a بندر، between a lion، between a شیر، between a cheetah and a human being. اسی طرح ہم جنگلوں میں رہیں گے، اسی طرح ہم ان کے ساتھ شکار کریں گے، یا کبھی وہ ہمیں کھا لیں گے، کبھی یہاں ہم ان کو کھا لیں گے. اسی طرح ہمارے پاس نہ گھر ہوں گے، نہ ایئر کنڈیشن ہوگا. میرا جو پوائنٹ ہے ساری گفتگو کا، کہ ہم لوگوں نے کبھی ریلائز نہیں کیا، نہ کبھی کسی نے کرایا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم اس طرح ہی آئے ہیں. ہم دنیا میں اس طرح نہیں آئے.
دنیا میں ہم بالکل جانوروں کی طرح ہیں اور ہم سارے اسی فیزز سے گزرے ہیں جہاں ہم نے بندر کو چھوڑ دیا, شیر کو چھوڑ دیا, چیتے کو چھوڑ دیا. ہم کیونکہ سیانے تھے, ہم بڑے چلاک تھے, ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے کمیونیکیشن کر لی اور ہم اکٹھے ہو گئے. ہم نے مل کے رہنا جب شروع کیا تو وہیں سے ہمارا قبیلہ بنا, وہیں سے ہماری برادری بن گئی, وہیں سے ہمارا شہر بن گیا, وہیں سے ہمارا ملک بن گیا, وہیں سے ہمارا مذہب بن گیا, وہیں سے ہمارا گروپ بنا, وہیں سے ہم نے فوج بنا لیا. ہم انڈیا سے لڑتے ہیں, انڈیا ہم سے لڑتے ہیں. آج کرکٹ میچ ہوتا ہے انڈیا پاکستان کا تو مجھے کیا لگے کہ شاہد افریدی کون ہے, مجھے کیا لگے کہ وسیم اکرم کون ہے. یہ 11 بندے ہیں, وہ کرکٹ ایک جگہ کھیل رہے ہیں قذافی اسٹیڈیم میں, مگر ہم 22 کروڑ جو ہیں سارے ان کے ساتھ بیٹھے دل تک کر رہا ہے, یا اللہ یہ چوکا لگا دے, یا اللہ انڈیا ہار جائے. انڈیا کیا ہے, وہ تو ایک ٹنڈولکر ایک آدمی ہے, مگر وہاں 1.25 ارب جو انسان ہے وہ بیٹھا پاکستان دیکھ رہا ہے, یار یہ ٹنڈولکر چھکا لگا دے, پاکستان سے ہم جیتے ہیں. واٹ از دس, یہ کیا ہوگا؟ میں کیوں اس طرح ہو گیا ہوں, یا مجھے کیا تکلیف ہے کہ جی وہ حج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, حج تو مکے میں ہے, یہاں سے کتنی دور ہے, میرا کیا لنک ہے؟ تو اگر تم جب تک اس پوائنٹ کو نہیں سمجھو گے کہ ہیومن میکنگ جو ہے وہ بیسیکلی کمیونیکیشن ہے ساری. اور دوسری چیز جو اس کے ساتھ جو بڑی ضروری ہے بیک گراؤنڈ میں تمہیں سمجھنا, کہ سوال اب آگے یہ آگے کہ ہم نے کمیونیکیشن پھر بھی یہ بنایا کیوں. جس طرح میں نے تمہیں بتایا, میں نے ایک بتانے کے ایک اینگل تمہیں سمجھایا کہ انسان بالکل جانور ہے 100%. جس طرح سارے جانور ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں وہ جنگلوں میں رہتے ہیں, سردی ہے تو سردی ہے. اب ریچھ نے یہ سیکھ لیا ہے کینیڈا میں کہ جب سردی آئے گی تو وہ سردی بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا. وہ نہیں کہتا پاپا مجھے ہیٹر لا دو, سردی بڑی ہو گئی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ 6 مہینے برف میں گھر بناتا ہے, اس میں سو جاتا ہے, آرام سے نیند پوری کرتا ہے. 6 مہینے بعد آتا ہے, پھر اب سردی کم ہوئی ہے, پھر زندہ رہ لیتا ہے. تو انسان بھی اسی طرح ساری زندگی رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انسان نے ایک تو کمیونیکیشن کی میں نے بیک گراؤنڈ بتائی ہے کہ تم کمیونیکیشن کنیکٹیوٹی امنگ ہیومن بینگ ہی از انسان ہے. اس کو اگر مائنس کر دو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ باقی سارا کھیل ہے, باقی سارا جنگل ہے. اب دوسرا ایک اور کویسچن ہے جو میرے خیال میں تم لوگوں کو اس کی بھی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں آئے تو ایسی ماں تھی, ایسی باپ تھا, ایسے کمپیوٹر تھا, ایسی ٹیچر تھا, گفٹ میں پیسے دے دیے. نہیں, ہمیں ہزاروں لاکھوں سال لگے ہیں یہاں تک آتے. اب کہانی یہ ہے, یہ بھی بڑی سمجھنے والی چیز ہے کہ کمیونیکیشن کی ویلیو سمجھنے سے پہلے ایک تو میں نے جو تمہیں بیک گراؤنڈ بتائی ہے, میکنگ آف ہیومن, انسانی سوسائٹی بنی کس طرح ہے. انسانی سوسائٹی بننے کا صرف ایک مطلب ہے کہ انسان نے کمیونیکیشن سیکھ لی. اور کمیونیکیشن کا مطلب ہے انسان نے اپنے دماغ کے جو خیالات ہیں دوسرے تک پہنچانے کا آرٹ سیکھ لیا, جس کو ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں. جو جس طرح یہ کلاس میں یہ میرے اندر جتنی تصویریں ہیں, جتنے خیالات ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں 40 منٹ میں اپنے دماغ سے تمہارے دماغ تک پہنچا دوں. دس از کالڈ کمیونیکیشن. جب کوئی انسان اپنی سوچ, اپنے خیال, اپنے تصورات, اپنے تصویریں جو ہے دوسرے کو دکھاتا ہے کہ یار یہ دیکھو میرے اندر یہ ہے, جس طرح میں نے تمہیں کتنی تصویریں اپنی دکھائی ہیں, تو یہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے. تو کمیونیکیشن کا دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان کو تکلیف کیا ہوئی, ہمیں کیا اتنے پنگے کی ضرورت ہے کہ کزن بنائیں, ماں باپ بنائیں, بچے بنائیں, اسکول بنائیں, فیسیں لیں, ٹیوشنیں بنائیں. ایک زندگی ہمیں بھی کتے کی طرح رہنا چاہیے, آرام سے سکون سے زندگی گزاریں. روٹی مل گئی, رات کو خارش ہوئی سڑک پہ بیٹھ کے, مر گئے گاڑی تھلے آگے چلے گئے, نہ قبر بنانا ہے نہ کوئی رونے والا ہے. ہم نے اس لیے یہ سارا کچھ کیا. اب جو اگلی چیز سمجھنے والی وہ یہ کہ وی آر ڈیپینڈنٹ بینگ. ہم بطور انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتے اکیلے, یہ ہماری مجبوری ہے. اب کہاں سے مجبوری شروع ہوتی ہے؟ میں دنیا میں اکیلا انسان مجھے لا نہیں سکتا. نہ میری ماں کی خواہش تھی کہ میں اکیلا لا سکتی تھی, نہ میرا باپ لا سکتا تھا. میرے باپ کو میری ماں سے شادی کرنی پڑی مجھے لانے کے لیے. تو میری پیدائش میں ہی انسان کو انسان کی ضرورت ہے. پھر 3 سال تک 4 سال تک میں چل نہیں سکتا, میں کپڑے نہیں بدل سکتا, میں کھانا نہیں کھا سکتا, میں اپنا نہیں بتا سکتا کسی کو میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, مجھے دودھ دے دو. یہ انسان کی اوقات ہے, یہ میری ویلیو ہے. 4 سال تو میں چل ہی نہیں سکتا. تو میں کیا ہوں, ڈیپینڈنٹ بینگ ہوں. یہ دوسری چیز سمجھنے والی ہے کہ آئی کین ناٹ لیو الون. یہ کوئی فلسفی نہیں ہے, میں فزیکلی اس قابل نہیں ہوں کہ میں زندہ رہ سکوں.
اور آج کی دنیا میں مجھے بتاؤ کہ میں اگر بڑا کامیاب جرنلسٹ بن جاؤں تو مجھے جب سر درد ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، گھر میں ایئر کنڈیشن ہے تو مجھے مکینک کی ضرورت پڑتی ہے، گاڑی خراب ہو تو گاڑی والے کی ضرورت پڑتی ہے، آئی ٹی خراب ہوئے تو آئی ٹی والے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ہم بیسیکلی ڈپینڈنٹ ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا میں نہ کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ جو اینک ہی ہے، یہ جو 100-200 روپے میں نے دیا، یہ اینک والے کی ایک سکل ہے جس سے مجھے تم نظر آ رہی. جب میں یہ اتار دیتا ہوں تو مجھے ہر چیز کمزور نظر آنا شروع ہو گئی ہے. یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہے، یہ پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا کسان تھا دنیا کے کہاں سے ملک میں، اس نے روئی بنائی، پھر کون سا انسان تھا جس نے اس کا کلر بنایا، کس نے اس کی شرٹ بنائی، کس نے اس کے بٹن بنایا، کس نے اس کو سیا، کس نے دکان پہ رکھا. اور اس شرٹ کے پیچھے کم از کم 500 انسان ہوگا. یہ جو کمپیوٹر میں نے رکھا ہے یہ پتہ نہیں امریکہ میں بنا ہے کہ تائیوان میں بنا ہے، کس نے بنا ہے. تو ان شارٹ میں اتنی لمبی اس پہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا. 2 چیزیں میں تمہیں بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا کمیونیکیشن کی. اس کے بغیر تمہارا تصور نہیں سمجھ آئے گا کہ ہم اس کلاس میں پنگا کیا کرنے جا رہے ہیں. دوسرا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اکیلے نہیں زندہ رہ سکتے. ہم کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے. میں اکیلا مکان نہیں بنا سکتا، اے سی نہیں لگا سکتا، اپنا علاج نہیں کر سکتا، شرٹ نہیں سی سکتا، اینک نہیں بنا سکتا، بچے پیدا نہیں اکیلے کر سکتا. اگر میں بیمار ہوں ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتا. اگر میری آنکھیں نہیں ہیں تو میں دیکھ نہیں سکتا. تو 2 چیزیں سمجھ لو کہ انسان جو انسان بنا ہے وہ سارا کمیونیکیشن سے بنا ہے. اور یہ جو ڈپینڈنس ہے، ہم اکیلے رہ ہی نہیں سکتے، چاہتے ہوئے بھی نہیں رہ سکتے. یہ ڈپینڈنس اب 2 جب چیزیں تمہیں سمجھ آئیں گی تو ہماری ساری جو کنیکٹیوٹی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہے کنیکٹیوٹی. کیا ہے؟ کمیونیکیشن. یہ ہے سب سے بڑا انسان کا سیکرٹ. اس سے کتے اور انسان کا فرق پڑتا ہے. بندر کا ہمارا یہ فرق ہے، بندر کو اپنی 2-4 آوازیں نکالے گا، 12-13 سے زیادہ بندر نہیں اکٹھے کر سکتا. 25 کے قریب آتے ہیں. تم دیکھو شیر دیکھو 15-20 سے زیادہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اگر شیروں کے پاس یہ کمیونیکیشن کی صلاحیت آ جائے کہ وہ ساری دنیا کو اس طرح واٹس اپ کریں کہ بھی آئے ہو اکٹھے یا گجرالے تے 15 بٹ آگے سانو مارن دے، شیر ساڈی چین جپان ساڈا سارے دا کر دے. ہمارے پاس صرف ایک ایج ہے. ہم نے کمیونیکیشن سے اتنے بڑے بدماش بن گئے، پھر ہم نے فوجیں بنا لی، گھر بنا لیے، اسلحے بنا لیے، قلعے بنا لیے، یونیورسٹی بنا لی، یہ کر لیا وہ کر لیا. اب کرونا پہ ہم نے چڑھائی کی ہوئی ہے. کوئی 10 لاکھ سال ہم نے جانوروں کو کھایا ہے. دنیا میں 60% جانور ختم کر دیے انسان نے کھا کے. ہم اتنے ظالم ہیں، ککڑیاں بنانے ایک ہی دن کھا لینے ہیں، انڈے کھا جانے ہیں. انڈا از لائف، انڈا از اے چوزا، انڈا ایک زندگی ہے، ایک چکن ہے. اسی روز 4 سے صبح کھانے ہیں. اتنا ظالم ہے انسان، ہزاروں سال سے جانوروں کو کھاتا جا رہا ہے کیونکہ یہ کمیونیکیشن کر سکتا ہے. اور اپنی باری تھوڑا جہا کرونا ہے تو چیز پوری دنیا دی جان جب نکلی. گھروں باہر نہیں نکلی کرونا. ایک چمگادڑ نے کرونا چھڑیا، سیدھا آ گیا. 5 منٹ لگے نے اپنی آئی دے آ گئے. کمزور، کھٹیا، خوف زدہ، باہر نہیں آنا، ماسک پہنو، یہ کرو وہ کرو. اور آپ جانوروں 10 لاکھ سالوں تو کھا رہے. بکرا لال، بکری لال، بکری کا دودھ پی جاتا ہے. دودھ انہیں اپنی بچیاں سے پیدا کیتا سی. گائے کا دودھ جو ہے نا اس کے بچوں کا حق ہے. اسی ڈاکا پایا ہے، اسی منا ٹنا سانوں کا دودھ بھی پیوی جا رہے ہیں. تو یہ سارا ہم نے فراڈ جو کیا، یہ ساتھ مذاق بھی میں کر رہا ہوں تھوڑا میں بلیو بھی کرتا ہوں انسان ظالم ہے. اس نے جانوروں کے حقوق سارے، یہ جو میرا گھر بنا ہے یہ پتہ نہیں آج سے 150 سال پہلے کسی بلی کا گھر ہوگا. یہاں 5-6 چوہے رہتے ہوں گے، سگریٹ لگا کے بیٹھ کے گپیں لگاتے ہوں گے. میں اتنے گھر بنا لیا. لال بیگ کو میں ختم کر گیا، سارے جانوروں کو میں نے ختم کر دیا. یہاں ہو سکتا ہے درختوں، وہاں چڑیاں ہو، ایک بٹنی چڑی ہوئے، ایک رائی چڑی ہوئے، ایک جٹ چڑی ہونا، چی لڑائیاں ہوتی ہیں. میں اگر نہیں میں نے گھر بنانا جی، میں انسان ہوں، میرے پاس کمیونیکیشن ہے. تو ہم نے کمیونیکیشن کے ساتھ یہ ساری بدماشی کی ہے. یہ سارے ملک بنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بنی ہے. اب جو لاسٹ 2-4 منٹ میں بولنا چاہ رہا ہوں، اتنی مشکل باتیں کر کے اب آسان باتوں میں آ رہا ہوں. ہم انسانوں کا جو آپس میں ایک دوسرے سے لنک ہے نا، وہ سارا کمیونیکیشن کی بیسڈ ہے. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ باپ ہیں، مسجد امام ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ پولیٹیشین ہیں. آپ غور کرو ہر چیز کے پیچھے جو پاور بیہائنڈ یور سکسیس از آل کمیونیکیشن. پاکستان میں 1000 فاسٹ بولر آئے ہیں، 1000 لوگ آئے ہیں کرکٹ کھیلے ہیں. عمران ہاں کمیونیکیشن کا فرق بنا ہے. اسی طرح 1 لاکھ ٹیچر ہوں گے، اس ٹیچر میں جو تمہیں وجے گا، جو ہٹ کرے گا، وہ اپنی کمیونیکیشن سکل سے بنے گا.
تو یہ بیک گراؤنڈ میں تمہیں دینا چاہ رہا تھا کہ کمیونیکیشن از دی بگیسٹ ٹول, اٹ از دی بگیسٹ ویپن آف ہیومن سکسیس. جس کے پاس یہ سکسیس نہیں ہے وہ دوسروں سے کنیکٹ نہیں ہو سکتا, وہ دوسروں سے کنیکٹیوٹی کی گیم ہے ساری. اب یہ شرٹ اگر میں نے بنا لی 100 روپے کی, تو میں مارکیٹنگ ٹھیک کر گیا, صحیح ایڈورٹائزنگ کر گیا, یہ کیا ہے, ساری کمیونیکیشن ہے. میں پورے پاکستان کو بتاؤں کہ اس سے اچھی شرٹ کوئی نہیں ہے, 125 روپے کی لے لو. میں نے 1 کروڑ شرٹ بھیج دی, 25 سے ضرب دیا, پتہ لگا میرے پاس 2 ارب آ گئے. کیا میں نے کیا؟ سکسیسفل کمیونیکیشن. دنیا میں اتنے اچھے سنگر آئے ہیں, اتنے اچھے میوزیشین آئے ہیں, وہ بیچارے پہنچ نہیں سکے ایک جگہ پہ, کسی کو پتہ ہی نہیں. کئی اتنے بڑے پلیئر آئے, عمران خان سے بڑے, وسیم اکرم سے بڑے, nobody knows them, کمیونیکیشن ہی نہیں ہوئی. بڑے عالم ہوں گے اور ہر بندہ طارق جمیل کو جانتا ہے, بے شمار طارق جمیل ہوں گے جن کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکے. اور کوئی نام لے لو, فیملی میں دیکھ لو, اسکولوں میں دیکھ لو. تو الٹیمیٹلی جو سمری آف دی کلاس ہے نا, وہ یہ ہے, یہ میری رائے ہے, یو کین ڈس ایگری. ہیومن سکسیس از آل اباؤٹ کمیونیکیشن. جو دوسروں سے جڑ سکتا ہے, دوسروں کو اپنا میسج دے سکتا ہے. واٹ از لیڈرشپ؟ لیڈرشپ مین آپ لوگوں کو اپنا متاثر کریں, لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں, اینڈ دس از آل کمیونیکیشن. اب عمران خان نے تمہارے گھر ہے, کسی کے گھر کسی سے نہیں ملا, آدھا پاکستان اس کا فین ہے, جو کہتا ہے اس کی بات مانتا ہے. وائی یو آر کنیکٹڈ ٹو عمران خان؟ جس کو اپنا نواز شریف اچھا لگتا ہے, نواز شریف کے ساتھ بیٹھتے ہو, کھاتے ہو, نہیں. کمیونیکیشن. تو دنیا میں لیڈرشپ ہو, مذہب ہو, کاروبار ہو, اسٹوڈنٹ ہو, ٹیچر ہو, ماں کی محبت ہو, استاد ہو, کوئی چیز جو انسانوں کے درمیان جو سارا کھیل ہے نا, وہ سارا کمیونیکیشن پہ. اب اس 40 منٹ میں اگر میں اس طرح ہی کیمرے کے سامنے بیٹھا رہوں, میں تم سے کمیونیکیٹ نہ کروں, اپنی تصویریں تمہیں نہ پہنچاؤں, اور اگلی بات ہے اگر میرے میں اپنے خیالات تم تک پہنچانے کا اچھا طریقہ آتا ہے, تو اس کو ہم افیکٹو کمیونیکیشن کہتے ہیں. نو, آئی ایم گوئنگ ٹو کلوز دی لیکچر. اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم نے ہزاروں لاکھوں سال میں کمیونیکیشن سیکھی ہے, اور اس کمیونیکیشن سے ہم بدماش بنے, ہم نے دنیا کو کنٹرول کر لیا, سارے جانوروں کو لمحہ پا لیا, ان کو کھا پی گئے ہیں, اور ساتھ ہم نے پھدو لگایا ہوا ہے, دنیا کو لوٹ رہے ہیں. اور ہم اب انسانوں کے درمیان جو ہمارا کنیکشن ہے نا, وہ سارا کمیونیکیشن کا. اگر میں تم سے کمیونیکیٹ نہ کروں, تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہو از طاہر ملک, ویئر از طاہر ملک. سو اٹس آل اسٹوری آف کمیونیکیشن. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. باقی ہم اپنا گوگل کلاس میں گپ شپ لگاتے ہیں. آج تھوڑا سا بیک گراؤنڈر تھا, اس لیے تھوڑا سا ہیوی رہا ہے.